بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا۔ ناظرین، آج سے 1400 سال قبل جب سائنس اس حد تک نہیں پہنچی تھی، قرآن نے یہ انکشاف کر دیا تھا، اور آج جدید سائنس، جسے بگ بینگ تھیوری کہا جاتا ہے، اس بات کی تصدیق کرتی ہے۔ کائنات ایک عظیم دھماکے سے وجود میں آئی، جسے بگ بینگ تھیوری کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ ذاریات میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور ہم ہی اس کو وسیع کرنے والے ہیں۔ 1900 میں ایڈون ہبل ثابت کرتے ہیں، جو ایک سائنسدان تھے پرانے، کہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے۔ یہ حیرت انگیز ہم آہنگی اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں ہے، بلکہ اس کائنات کے خالق کا بھیجا ہوا پیغام ہے۔ کائنات کی تخلیق کے بعد زمین اور نظام شمسی کی تشکیل ایک معجزہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتا ہے، زمین اور آسمان 6 دنوں میں بنائے گئے۔ قرآن میں سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چل رہا ہے، یہ زبردست اور دانا کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ سورج اپنے مدار میں حرکت کر رہا ہے، اور زمین کو سورج کے گرد توازن میں رکھا گیا ہے۔ اگر زمین سورج سے تھوڑا بھی قریب ہوتا تو پانی بخارات بن جاتا، یعنی ہماری جو زمین ہے، اگر وہ سورج سے ذرا سا بھی قریب ہوتی تو وہ پوری جل کے خاک ہو جاتی، اور اگر ہماری زمین سورج سے ذرا سا بھی دور ہوتی تو وہ برف بن جاتی پوری۔ اور زمین پر زندگی کے آثار کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا، اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا۔ پھر کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ سائنس بھی اس بات پر متفق ہے کہ زمین پر زندگی کی ابتدا پانی سے ہی ہوئی۔ خلیات یعنی کہ جو سیلز اور ڈی این اے ہے، اس کا بنیادی جز پانی ہے۔ انسان کی تخلیق اس کائنات کی سب سے خوبصورت اور پیچیدہ ترین حصہ ہے۔ قرآن میں مختلف مقامات پر انسان کی پیدائش کے مراحل کا ذکر ہے۔ سورہ حجر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب میں انسان کو ڈھانچہ پورا بنا لوں گا تو اس کی طرف روح پھونک دوں گا، تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ آئیے سنتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ احادیث کی روشنی میں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو مٹی کے مختلف رنگوں اور خمیر سے پیدا کیا۔ انسان کے ماں کے پیٹ میں بننے کے مراحل کو قرآن نے کس قدر خوبصورتی سے بیان کیا۔ سورہ مومنون میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، پھر اسے نطفہ بنا کر ایک محفوظ جگہ یعنی کہ رحم میں رکھا، پھر نطفے کو خون کی پٹک یعنی علقہ بنایا، پھر اس خون کے لوتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا بنایا، پھر اس گوشت میں ہڈیاں بنائیں اور ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اسے ایک نئی صورت میں پیدا کر دیا۔ کائنات کی تخلیق اور انسان کی پیدائش بے مقصد نہیں ہے۔ سائنس کائنات کی عمر اور اجزاء تلاش کرتی ہے، لیکن مذہب ہمیں بتاتا ہے کہ اس کے پیچھے حکمت ہے۔ سورہ ذاریات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے سوا کسی اور کام کے لیے پیدا نہیں کیا۔ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا، عقل دی گئی، شعور دیا گیا تاکہ وہ حق اور باطل میں تمیز کر سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے، لیکن انسان کو خود اللہ کی پہچان اور اس کے احکامات ماننے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ناظرین، کائنات کی وسعت ہو یا ماں کے پیٹ میں بنتا ہوا انسانی جسم، یہ سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اس نظام کو چلانے والی کوئی بہت بڑی اور زبردست ہستی ہے، جس کا نام ہے اللہ۔ سائنس اگر کائنات کا کھوج لگاتی ہے تو یہ دراصل اللہ کی نشانیوں کو سمجھنے کا ایک سائنسی طریقہ ہے۔ قرآن اور سائنس میں کوئی تضاد نہیں، بلکہ سائنس قرآن کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ آئیے اپنے خالق کو پہچانیے، اس کی دی ہوئی عقل کو سمیٹیے، اور اس کائنات کی عظمت پر غور کیجیے، اور اپنے مقصد حیات کو پہچانیے۔ اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو مخلوقات ان دونوں کے درمیان ہے، اس کو کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اگر ہم چاہتے کہ کھیل کی چیزیں بنائیں تو اگر ہم کو کرنا ہی ہوتا تو ہم اپنے پاس سے بنا لیتے۔